بہت دن پہلے کی بات ہے، یہ کچھ کلپس چل رہے تھے. میں آپ کے سامنے ویسے تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو بربریت کی ہے، بربریت اسرائیل نے، اس کے خاکے تو آپ اگر جائیں یوٹیوب کے اوپر یا کسی سوشل میڈیا پہ تو آپ کے سامنے. لیکن کسی باپ کے لیے، کسی ماں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اثاثہ جو ہے اس کے بچے ہیں، اور بالخصوص چھوٹے بچے، 7 8 12 12 سال کے بچے جو ہیں، ان سے زیادہ تو کوئی پریشس چیز نہیں ہوتی کسی کی زندگی میں. تو کچھ 1 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہوگی، میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ جب اسرائیل نے بمباری کی فلسطینی علاقوں پہ، تو وہاں پہ چھت گرنے سے اور بم گرنے سے بچے ہلاک ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے. اور وہاں پہ جب آپ کی طرح کے جرنلسٹ پہنچے تو ان کا باپ اور ان کی ماں وہ آگے بڑھ کے کفن پہ سے ان کا کفن کا جو کپڑا تھا وہ اٹھا کے ان کو دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو، اور لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے. یعنی بربریت کی وہ ایک ایسی تصویر تھی جس طرح ان کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں مسخ ہو چکی تھیں. وہ دیکھنے سے قاصر تھے، یعنی وہ لوگ جنہیں، جو صحافی، جو اہل قلم ہیں، جو روز یہ بربریت دیکھتے ہیں، اس بربریت کو دیکھنے سے قاصر تھے. اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ اسے رہنے دیں، اور ان کا باپ کہہ رہا تھا کہ بنا تصویر، دکھا لوگوں کو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہے وہ ملک جو انسانی حقوق کی پامالی پہ تبصرہ کر رہا ہے. ایک اور کلپ وہ بھی چلتا رہا ہے بہت دن، ابھی بھی آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز فائرنگ کر رہی ہیں، اور ایک باپ ڈھال بن کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کھڑا ہے، اور مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے، اور مسلسل ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے، اور اپنے بچوں کے سامنے کھڑا ہے. اور پھر اس کو گولیاں لگتے دیکھی، اس کے بچے کو گولیاں لگتی، سب کو تڑپتے دیکھا، سب کو مرتے دیکھا. یہ ہے وہ ملک جو پہلے قابض ہوا زمین پہ فلسطینیوں کی. اور یہ تو 2 خاکے ہیں، ایسے ہزاروں خاکے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود جا کے دیکھ لیجئے. اور آپ اوڈیسٹی دیکھیں کہ وہ ملک جس سے زیادہ گھنونا انسانی حقوق کی پامالی کا ریکارڈ کسی کا نہیں، وہ کل کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ذرا حقوق پہ خیال کیجیے. تو یہ تو ہو گیا کہ کون کہہ رہا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ کس وقت کہہ رہا ہے. وقت کیا ہے؟ 9 مئی کے بعد کا. وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے شہیدوں کے مجسمے اٹھائے، ان شہیدوں کے جنہوں نے چھاتیوں پہ گولیاں کھائیں، اس ملک کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے، آپ کے بچوں کے دفاع کے لیے، اور ایسی بہادری دکھائی کہ ہندوستانی فوج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہم نے اتنا بہادر آدمی آج تک انسانی تاریخ میں نہیں دیکھا. اور یہاں پہ ہمارے کچھ لوگوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ان کے مجسمے اٹھائے، انہیں ٹھوکریں ماری، اٹھا کے نیچے پھینکا اور تصویریں بنائی. اور آپ نے دیکھا کور کمانڈر کا گھر، یعنی جس کور کو آپ کے بچوں کی حفاظت پہ مامور کیا گیا ہے، لاہور کے کور کمانڈر، کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے تو وہ تمام فورس جو کور میں آتی ہے وہ ایک سیسا پلائی دیوار بن کے سامنے کھڑی ہو جائے آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے. دشمن تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. 65 میں اس نے کوشش بھی کر کے دیکھ لی، بڑے خواب دیکھے انارکلی کے، جم خانہ میں آ کے پارٹی کرنے کے، اور منہ کی کھانی پڑی. اور وہ تمام شہداء، عزیز بھٹی شہید وہاں پہ تھے، جن نے ایک دیوار بن کے ان کا مقابلہ کیا. انہیں دشمن تو کچھ نہیں کر سکا. لیکن ہمارے اپنے کچھ لوگ وہ گئے
اور انہوں نے آگ لگا دی، خاک کر دیا اس مکان کو جس کے باہر جناح ہاؤس لکھا تھا. اور میں آپ کو ایسی بے شمار ایگزامپلز دے سکتا ہوں. ایک بلڈنگ کو آگ لگائی، غالباً عسکری ٹاور یا کیا تھی، ایک اس کو آگ لگائی، اس میں لوگ جل کے مر گئے. یہ کھیل ہے بھائی. آپ لوگوں کو زندہ جلا دیں، آپ وہ لوگ جن نے آپ کے بچوں کی حفاظت کرنی ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں. آپ وہ شہید جنہوں نے چھاتی پہ گولی ماری ہے ان کے مجسموں کو ٹھوکریں ماریں. آپ وہ جہاز جس نے 65 میں ایک ایک جہاز نے 6 8 8 9 9 جہاز گرائے انہیں آگ لگا دیں. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیا کیا تو وہ انسانی حقوق کی پامالی ہے. شاباش ہے بھائی. یہ کہہ رہے ہیں وہ بین الاقوامی سطح پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن نے آگ لگائی ہے یہ تو ایک سیاسی کھیل تھا. اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے ملک میں یہ سیاسی کھیل کھیلا جائے، ان کی پارلیمان پہ حملہ کیا جائے، ان کے شہداء کی خاک اڑائی جائے، تو یہی کہیں گے کہ انہیں شامل تفتیش نہ کریں، انہیں گرفتار نہ کریں، ان کی تصاویر جو ہیں ان کو نادرا کی تصاویر سے ملا کے دیکھیں نہ کہ کیا یہ واقعی مجرم ہیں یا ایسے الزام لگ گیا. ہم کسی ملزم کے خلاف نہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک متانت کے ساتھ تحقیق ہونی چاہیے. اور وہ لوگ جن نے جرائم کیے ہیں، صرف وہ لوگ، ایسا نہیں کہ کسی گاڑی میں ہیروئن ڈالی 20 کلو اور اس کو تقریباً موت کی کال کوٹری میں ڈال دیا اور موت کی سزا تک لے گئے، ایسا نہیں. لیکن اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس جرم کے مطابق پاکستانی آئین کے مطابق، پاکستانی قانون کے مطابق جو قانون لاگو ہوتا ہے، جو عدالت لاگو ہوتی ہے، پہلے تفتیش ہونی چاہیے، جرم ثابت ہونا چاہیے، پھر اس کی عدالت میں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی. تو میں نے آپ کو 2 باتیں بتا دی کہ کون کہہ رہا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ کیا کہہ رہا ہے. اب جس سوال کا جواب میں آپ کو نہیں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیوں کہہ رہا ہے. اتفاق ہے، اتفاق ہے کہ اسرائیل کبھی نہیں بولا، مگر 9 مئی کے بعد ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ پاکستان کے متعلق ذرا بین الاقوامی سطح پہ ایک آواز اٹھانی چاہیے. تو چلے میں اور کسی کا نام نہیں لیتا، یہ تو کہنے کی مجھے اجازت دیں پھر کہ 9 مئی کے مجرموں کے حق میں یہ بات کہہ رہا ہے. اس کے سیاسی محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے کون سیاسی تنظیم ہے، کیا ہے، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتے، نہ میں کرتا ہوں نہ آپ کیجئے. لیکن یہ تو پوچھیے اپنے آپ سے کہ کن کے دفاع میں یہ کہہ رہا ہے. ان کے دفاع میں کہہ رہا ہے جنہوں نے 9 مئی کو ولف وسلنگ کی، اس ملک میں غدر مچانے کے لیے، اس ملک میں میوٹنی کرنے کی کوشش کرنے میں جن لوگوں نے ولف وسلنگ کی، ان کے حق میں اسرائیل یہ کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے یہ میں اس کا جواب آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. اب میں دوسری بات یہ کرتا ہوں صاحب، مجھ سے کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ بھی پوچھا گیا کہ بھائی یہ تو اور بھی ممالک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کون سے ملک کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے وہ وہاں پہ بھی بڑی اپیل ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو جن کے لیے اپیل ہو رہی ہے وہ تو کہتے تھے کہ امریکہ نے پاکستان کا آئین سبورٹ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہماری یہاں پہ یہ تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں انہوں نے پورے مجمع میں ایک جیب سے کاغذ نکالا، انہوں نے کہا یہ دیکھ، یہ ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے ملک کے آئین کو امریکہ پامال کر رہا ہے، ہمارے ملک کے اندر ایک جمہوری الیکٹڈ حکومت جو ہے اس کو امریکہ الٹا رہا ہے. یعنی آئین کو پامال کر رہا ہے، الیکٹڈ جمہوری حکومت کو ہٹا رہا ہے. یعنی الزام یہ لگا رہے تھے، ویسے جن کے اوپر الزام لگایا ان کی بعد میں بڑی تعریفیں کرتے رہے، لیکن اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ اس متن کو پڑھیں تو لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے جب کسی ملک کے آئین کو پامال کیا جائے، جب کسی کی پارلیمان کو پامال کیا جائے.
اس کے کچھ دن بعد آپ نے وہ بھی دیکھ لی, وہ فون کانورسیشن تو خود ہی صاحب نے نکال دی, جس میں منتیں کر رہے تھے کانگریس وومن کی کہ آپ کا اقبال بلند ہو, ایک خط لکھ ڈالیے ہمارے حق میں, بڑی دور تک آپ کا خط جائے گا, یہاں پہ بہت سے لوگوں کی بچت ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا بات ہم مانیں؟ اسرائیل والی بات مانیں, امریکہ کے اندر جو اسی سیاسی جماعت کے لوگ ہنگامہ آرائی کرتے پھر رہے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی بات مانیں, وہ جو کانگریس وومن کے ساتھ ٹیپ باہر نکلی وہ والی بات مانیں, یا سائفر والی بات مانیں؟ کوئی آپ کو اس میں نظر آتی ہے کوئی بات, ایک کوئی سینسیبل بات نظر آتی ہے کہ چند ہفتے پہلے وہ آپ پہ حملہ آور ہے, آپ کے آئین کو پامال کر رہے ہیں, چند ہفتے بعد آپ ان کی منتیں کر رہے ہیں؟ کن کی منتیں کر رہے ہیں؟ کن کی منتیں کر رہے ہیں؟ جنہوں نے آپ کے مطابق ملک کے پارلیمان کو پامال کیا, آپ کے مطابق ملک کے خلاف سازش کی. ارے بھائی آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے میری آخر میں درخواست صرف یہ ہے کہ بھائی جانے دو. سیاست کی زد میں صرف سیاسی حریف ہونے چاہیے, اور وہ بھی صرف سیاسی مقدمہ کے طور پہ. ہماری کیا دشمنی ہے ایک دوسرے سے؟ آپ نے سیاسی حریفوں کی گاڑیوں میں ہیروئن ڈال دی, آپ نے لوگوں کو موت کی کال کوٹری میں ڈال دیا, آپ نے لوگوں کی بچیوں کو رگیدا, ان کے متعلق جو لغویات کہیں وہ انسان دوبارہ ریپیٹ کرنے سے قاصر ہے. آپ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ تو بھائی چھوڑ دیں اور تھوڑی بات کرنے دیں ترقی کی, تھوڑی بات کرنے دیں آگے بڑھنے کی. ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو, چاہے وہ $24 ارب سعودی عرب سے آ رہے ہوں, چاہے وہ 20 ارب یا 22 ارب کی کمٹمنٹ یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے, امارات سے ہو, چاہے وہ دوبارہ سے ریوائیول جو سی پیک کے پروگرام کا ہے اس کی بات ہو, چاہے وہ قطر کی پاکستان میں انویسٹمنٹس ہوں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نا امیدی کی بات ختم ہو. یہ اوئے توئے تیری میری یہ کیا گفتگو ہے؟ آگے بڑھیں, ہاتھ تھامیں ملک کا, کچھ ترقی کی بات کریں, کچھ انویسٹمنٹ کی بات کریں, کچھ امید کو, اپنے بچوں کو امید دلائیں. ملک کے اندر کوئی 180-200 ملک ہیں, کہیں ایسی نا امیدی کی باتیں نہیں کی جاتی, کہیں اپنے ملک کے خلاف ایسی تحریکیں نہیں چلوائی جاتی, کہیں اسرائیل کا سہارا نہیں لیا جاتا, کوئی ملک نہیں کرتا. تو کیا ایسی خاص چیز ہے پاکستان میں؟ تو چھوڑ دیں. اور میں التماس کرتا ہوں تمام لوگوں سے, اپنے حلیفوں سے بھی اور اپنے حریفوں سے بھی, کہ سیاسی مقدمے کو سیاسی رہنے دیں, سیاسی مقدمے کی زد میں ملک کو نہ لائیں, اور امید رہنے دیں, تھوڑی امید پیدا کریں. ہم پہ بھی مقرر ہے, آپ پہ بھی مقرر ہے. تو انشاءاللہ اب جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے روز آ رہی ہیں, اور کچھ اور اچھے اعلانات اگلے 5-7 دن میں آپ کے سامنے آئیں گے, تو ان کو سامنے رکھیں اور ایک دوسرے کا بازو پکڑ کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آگے بڑھیں. بہت بہت شکریہ. کہاں سے؟ جان کی اور جاب کی سوال کرنے کی سوال یہ کہ اسرائیل کو آپ نے جواب دے دیا. اس وقت جو قرآن جنسی اور پاک سنائے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر بازار گرم میں, اس پر جو حکومت ہے وہ خاموش کیوں؟ نہیں, بالکل خاموش نہیں ہے. میں نے کل بھی اس پہ بات کی. اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کی چراغ سے, نہیں, بالکل نہیں. اب پہلی بات تو یہ کہ میں نے کل اس پہ بات کی ہے, تو ایسا تو ہے ہی نہیں کہ حکومت خاموش ہے. حکومت کیوں خاموش ہوگی اگر کہیں آگ لگی ہوگی؟ لیکن وہاں پہ جو بھی رخ دیا گیا ہے, جو بھی وجوہات وہاں پہ ہیں, وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن حکومت بھرپور انداز میں اس پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے, اور کوشش حکومت کی یہ ہے کہ امن سے اور سلامتی سے یہ تمام چیزیں طے ہو جائیں. تو اور انشاءاللہ کچھ دن میں ہو جائیں گی. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے, اور کوئی شخص اس سے نظریں نہیں چرا رہا. اور اس وقت بالکل, ویسے تو اس کا آسان اور غلط جواب تو یہ ہے کہ یہ صوبے کی ذمہ داری ہوتی ہے, بالخصوص ضم ہونے کے بعد یہ صوبے کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر
پہ کنٹرول کیا جائے، لیکن یہ تو غلط جواب ہے. یہ تو ہم سب کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری آپ نے ابھی نبھائی ہے سوال پوچھ کے، اور ہماری ذمہ داری ہے وفاقی لیول کے اوپر بھی اور صوبائی لیول کے اوپر بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی، اور دوسری ہمارے جو ادارے ہیں جو ان چیزوں کو روکتے ہیں ان کی بھی، اور اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، مگر اس پہ انشاءاللہ قابو پایا جائے. مصدق صاحب، مدثر حسین خیبر ٹی وی سے. سر، آپ کی منسٹری سے متعلق میرا کوشچن یہ ہے کہ رشین آئل کی فیٹ سٹوری کیا ہے؟ آیا یہ جو ایکسپیریمنٹ رہا it was successful or not, اور it was touted like کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی پبلک کو کوئی بہت ہی ڈسکاؤنٹ ملے گا. سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا، آپ کے کچھ اسٹیٹمنٹس بھی ایسے تھے جس سے یہ امیج بن رہا تھا کہ کوئی بہت پازیٹیو پاکستانی عوام کو فائدہ ہوگا. تو کیا ایکسپیریمنٹ شیئر کرنا چاہیں گے؟ اور آگے پاکستان ماسکو سے مزید آئل لینے کا ارادہ رکھتا ہے یا نہیں؟ جی، دونوں سوالوں کا جواب ہے یس، این ایبسلیوٹ یس. ہم نے ہر چیز کو سامنے، میں نے کئی دفعہ اس پہ پریس کانفرنس کی، غالباً آپ سے میری بات نہیں ہو پائی، میں دوبارہ سے ری اسٹیٹ کر دیتا ہوں. جو ہم نے ڈیل کی ہے روس کے ساتھ، اس میں کسی بھی حالت میں کوئی بھی سینیریو ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان کو بے انتہا فائدہ نہ ہو. یعنی کیا چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سے پہلے بھی پیش کی، آج بھی کرتا ہوں. نمبر 1 کہ قیمت ٹرانسپورٹیشن کی اضافی ہے جب روس سے تیل لائیں. نمبر 2 قیمت انشورنس کی زیادہ ہے کیونکہ روس کو بین الاقوامی سطح پہ ری انشورنس نہیں ملتی. نمبر 3 جب وہ آپ تیل استعمال کرتے ہیں، خام تیل جو وہ لائٹ نہیں، تھوڑا ہیویئر ہے، اگرچہ وہ لائٹ جو ہم استعمال کر رہے ہیں، روس میں 8 مختلف اقسام کے یا 9 مختلف اقسام کے خام تیل ہیں، جس میں سے یورول جو ہے وہ سیکنڈ لائٹسٹ ہے، اور ہم سیکنڈ لائٹسٹ کیونکہ اویلیبل تھا اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہماری ریفائنریاں جو ہیں وہ عریبین لائٹ پہ بنی ہوئی ہیں، اس وجہ سے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا ہمارا جو بلیک آئل ہے جس کو فرنس آئل کہتے ہیں وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے. مگر اس کو ہم نے ماڈل کیا ہے کہ فرنس آئل بڑھنے کے باوجود، انشورنس کی قیمت بڑھنے کے باوجود، ٹرانسپورٹیشن کی قیمت کے باوجود جو ہم نے ڈیل کیا اس میں پاکستان کو بے انتہا فائدہ ہے، اور کوئی صورتحال نہیں ہے جو اب سامنے ٹیسٹ بھی ہو چکی ہے جس میں پاکستان کو فائدہ نہ ہو. اب بات دوسری ہے سکیل کی. ابھی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں PRL میں. ہم نے پارکو سے درخواست کر دی ہے کہ اگلی مرتبہ دوسری جو ہماری سب سے بڑی ریفائنری ہے ان کے بورڈ سے ہم نے، کیونکہ اس میں اور بھی بورڈ ممبرز ہیں، ان کو درخواست کی ہے کہ اب وہ بھی لینا شروع کر دیں آنے والے وقت میں. تو ابھی تو ہم نے 1,00,000 ٹن لیا ہے. میرا خیال ہے جب یہ جیسے بتدریج اور بڑھتا چلا جائے گا، ہم اس وقت فائنلائز کر رہے ہیں ایک اور اگلے کارگو کے لیے، جیسے ہمارا یہ کارگو استعمال ہو رہا ہے، نئے کارگو کے لیے بات چیت ان سے فائنلائز کر رہے ہیں. تو جیسے یہ بتدریج بڑھتا چلا جائے گا اور ایک روانی سے روسی تیل پاکستان میں آتا چلا جائے گا تو آپ کو اس کے آثار جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے. ابھی نظر اس وجہ سے نہیں، ایسا نہیں کہ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، مگر وہ فائدہ اتنی تھوڑی کوانٹٹی 1,00,000 ٹن کے اوپر ہو رہا ہے کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ اس وقت قیمت کی شکل میں آپ کے سامنے نہیں آ رہا. اسلام میرا نام ہے، انہی سے ریلیٹڈ میرے دوست سے ریلیٹڈ ایک کوشچن انہوں نے کیا. اچھی خبریں مل رہی ہیں پچھلے دنوں سے ان کی اقتصادی حالت کے حوالے سے، پیٹرولیم کا ایک اچھا معاہدہ ہوا رشیا کے ساتھ. جی، ایک UAE کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک آذربائیجان کے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے کہا ساتھ کے ساتھ میں اور IMF کے ساتھ بھی کافی مذاکرات ہوئے، ڈالر کی قیمت نیچے آئی، اس وقت رشیا کے ساتھ بھی 1,00,000 کا مزید جی. اور اس کے بعد عالمی مارکیٹ میں بھی قیمتیں کم ہیں. جی. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ ریلیف ان کو پیٹرول مصنوعات جی. ملے گا. جی میرے خیال میں ملے گا. دیکھیں 2-3 اہم چیزیں ہوتی ہیں جن میں اس وقت ہمیں کچھ خام تیل کی قیمت جو ٹریڈ ہو رہا تھا نیچے آئی، پھر تھوڑی سی اوپر گئی، مگر ٹھیک ہے ابھی ود ان ریزن ہے، ایسی نہیں ہے کہ جس سے بہت زیادہ تکلیف ہو. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے خام تیل کی بین الاقوامی قیمت جس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم تیل خریدنے جاتے تو ڈالر میں خریدتے ہیں، جب پیٹرول پمپ پہ بیچتے ہیں تو روپوں میں بیچتے ہیں، تو ہمارے پاس تھیلیوں میں بہت سے روپے آ جاتے ہیں، پھر ہمیں ان سے ڈالر خریدنے ہوتے ہیں. اگر ڈالر مہنگا ہو جائے تو پھر وہ زیادہ روپے دے کے ہمیں ڈالر خریدنا پڑتا ہے جس سے ہم بین الاقوامی منڈی میں جاتے ہیں. تو جو اہم چیزیں ہیں وہ بین الاقوامی قیمت ہے اور روپے اور ڈالر کا تناسب ہے دوسری اہم چیز، اور تیسری جو ہے کہ ہم کس بھاؤ پہ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. آپ نے جیسا کہا کہ بین الاقوامی سطح پہ قیمتیں کچھ نیچے آئیں، پھر تھوڑا اوپر گئیں، مگر ٹھیک ہے سٹیبل ہیں.
دوسرا ابھی پچھلے دنوں ڈالر اور روپے کے تناسب میں بہتری آئی ہے جو اب آنے والے وقت میں آپ اس کے آثار آپ کے سامنے آئیں گے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات یہ کہ جو ہم ڈیلز کر رہے ہیں, ہم اس وقت 2 پٹرول کے کارگوز کی شپس کی ڈیل کر رہے ہیں G2G کی بنیاد پہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ, جو فائنل سٹیجز پہ. ہم نے اپنا کاغذ بھیج دیا ان کی کنسیڈریشن کے لیے. ایک کارگو جو ہے ہم ڈیل کے خد و خال طے کر کے آ گئے ہیں آذربائیجان سے, وہ بھی پٹرول کی ڈیل ہے. ان دونوں ڈیلز میں G2G ایگریمنٹ جیسا ہمارا ڈیزل کے لیے کویت سے ہے, اسی طرز پہ ہم نے یہ ڈیلز سٹرکچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمیں جو پریمیم دینا پڑتا ہے, جو پچھلے دنوں ڈیزل کا پریمیم $18 ہو گیا تھا, $20 بھی ہو گیا تھا, وہ جب آپ یہ ڈیلز کرتے ہیں تو آپ کو پریمیم پہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, تو آپ کو $6, $7, $8 کا ہر بیرل پہ ڈسکاؤنٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے جو عوام کو پاس ہوگا. تو یہ 2 ڈیلز ہیں. پھر آپ کو LNG کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ ہم نے ڈیل کے خد و خال مکمل کر دی ہیں, وہ بھی سائن ہونے والی, جس میں ایک لو کاسٹ کارگو جو ہے وہ ہر مہینے پاکستان کو آفر کریں گے. پاکستان کی مرضی, اگر اس کے بارے میں آتا ہے, اگر اس کے پاس وہ ڈالرز ہیں, اگر اس کو ضرورت ہے, اگر یہ سستا ترین فیول ہے تو وہ خرید لے. تو ان تمام چیزوں کے ذریعے بتدریج قیمت فیولز کی, تمام فیولز کی نیچے لائی جا رہی ہے. میں نے بھی نہیں کیا. نہیں یار, نہیں میں بتا رہا ہوں. ہاں نہیں, میں نے یہ نہیں جی, میں نے 3-4 باتیں کی ہیں. میں نے سر پہلی بات تو یہ کی ہے کہ کون کہہ رہا ہے, اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے کسی سے, اور اگر آپ اس کو ڈسپیوٹ کرنا چاہیں تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ جا کے اسرائیلی بربریت کی ذرا وہ ویڈیوز دیکھ لیں, تو ہو سکتا ہے آپ بھی وہی بات کریں جو میں کر رہا ہوں. دوسری بات میں نے جو کہی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. پاکستان کی 70, 72, 75 سال کی تاریخ میں آج کیوں یاد آ رہا ہے اسرائیل کو؟ کیا ہوا ہے پاکستان میں؟ 9 مئی ہوا ہے نا, اس کے علاوہ کیا ہوا ہے؟ پاکستان میں تو مارشل لا بھی رہے ہیں, پاکستان میں تو نہ جانے کیا کیا ہوتا رہا ہے, تو اس سے پہلے تو بھائی کبھی کسی کو خیال نہیں آیا. تو یہ 9 مئی کے بعد کیا ان کی روح جاگی؟ تیسری بات جس کا میں نے آپ کو کہا میں جواب نہیں دوں گا, اور میں نے پھر آپ کو بتایا, آپ کو ایویڈنس بتایا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کس کے متعلق کہہ رہے ہیں, تو باقی آپ کی مرضی ہے, آپ جو ماننا چاہیں مانیں. جو سائفر والی بات ہے وہ تو میں نے نہیں بنائی ہے. جو ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے تھے امریکی کانگریس وومن کے سامنے, وہ بات تو میں نے نہیں بنائی ہے. جو ڈیوڈ فینٹن کو جا کے ہائر کیا, جو پاکستان کی نیوکلیئر تنصیبات کے خلاف 30 سال سے کام کر رہا ہے, اس کو کنسلٹنٹ کے طور کے اوپر ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز دے کے پاکستان کے خلاف کیمپین چلوائی, وہ میں نے تو نہیں چلوائی ہے. تو چوتھی بات آپ اگنور کر دیں, پہلی 3 دیکھ لیں, تو پھر آپ کو سارے سوالات کے جواب ملتے چلے جائیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, ایک ہمارا پاکستانیوں کا حق بھی ہے گیس کے کنیکشن ملنا, گیس کے کنیکشن بند ہے جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کے اوپر کیا؟ دیکھیے گیس ہمارے پاس ہے نہیں, ہماری ہر سال جو ہے وہ 9% گیس کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ میں نے آپ کے سامنے پلان رکھا اور سٹک کیا اس پلان کو. میں 2 سے 3 گھنٹے سیکرٹری صاحب اور میں روز صبح ایک جس کو آپ ٹی بی ایس, آپ سمجھ لیجئے کہ ٹی بی ایس ہوتا ہے جیسے آپ کے ہاں یہ ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں, ایک ٹرانسفارمر ملک کا ہم دیکھ رہے تھے گیس کا, جس کو ٹی بی ایس کہتے ہیں, کہ وہاں سے کتنی گیس جا رہی ہے کس محلے میں, تاکہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ صبح کو, دوپہر کو اور رات کو گیس ملے, وہ ملے. 9% کم ہونے کے باوجود ان اوقات میں 90 سے 95% پرائم منسٹر کا دفتر اس کے اوپر علیحدہ آنکھیں رکھے تھا, اور ہمیں یعنی پہلے تو 1-8 مہینہ ان کو رپورٹ لیتے تھے ہم سے, پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو 95% جگہوں پہ پہنچ رہی ہے گیس. تو یہ ہم نے پوری کوشش کی, اس کے باوجود کہ گیس ڈپلیٹ ہو رہی ہے, ہم کنیکشنز کھول دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جنہیں گیس مل رہی نہیں ملے گی. کو 2-3 ملین کنیکشنز کی درخواست ہے, ہم کھول دیتے ہیں. پھر یہ تو نہیں کریں گے نا کہ صرف ایک کو دیں گے, پھر سب کو یکسانیت کے ساتھ, انصاف کے ساتھ دیں گے کنیکشن. جب ان کو مل جائیں گے کنیکشن تو گیس تو بھائی ہوگی نہیں, تو جہاں کنیکشن لگے ہیں, جہاں پہ تھوڑی گیس آ رہی ہے, ان کی بھی ختم ہو جائے گی, اور جن کے لگیں گے کنیکشنز گیس ان کو بھی نہیں ملے گی. پھر آپ چولہے لے کے سڑکوں پہ آ جائیں گے کہ یہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم LNG ڈال سکتے ہیں, آپ کو LNG دے سکتے ہیں, وہ 4,000 روپے کی آتی ہے, 4,000 روپے کی. ہم آپ کو
300 और 400 रुपए की बेचते हैं। तो 4000 की गैस खरीद के या 3800 की गैस खरीद के फिर हम आपको 3800 चार्ज कर लेते हैं। कनेक्शन अगर खोलने हैं भाई तो जो गैस है वही देंगे ना। तो जब वो आपको देंगे 4000 की गैस तो फिर आप रोज लिखेंगे भी और मुझसे मुश्किल सवालात भी पूछेंगे कि 4000 रुपए की गैस कैसे। तो फिर इसके अलावा तो कोई इलाज नहीं। सब्सिडीज तो हमारे मुल्क में अल्लाह करे ऐसा वक्त आए, अल्लाह करे ऐसा वक्त आए। अभी हमारी कोशिश है कि हम बिस्प के ज़रिए जो जिन लोगों को ज़रूरत है उनको डायरेक्ट कैश दे दें ताकि वो अपनी मर्ज़ी से माँ की दवा के लिए इस्तेमाल करें या गैस के लिए इस्तेमाल करें या बच्चों की स्कूल के लिए इस्तेमाल करें। मगर हमारे पास इतनी ताकत नहीं है इक्तसादी इस वक्त के अंधाधुंध सब्सिडीज़ दे दें। ये प्रॉब्लम है। रिफाइनरी के हवाले से मैं आता हूँ आपके पास, इनकी बात सुनो। जी 1700 के करीब, 1700 अरब के करीब सर्कुलर डेट था जो 33% से बढ़ रहा था, 30 से 33% के ऊपर। ये सर्कुलर डेट के दो कंपोनेंट्स थे। एक कंपोनेंट था वेल हेड की गैस जिस पे हम सब्सिडियां डाल डाल के सर्कुलर डेट में कर रहे थे, और दूसरा LNG जिसका मैंने अभी मुकदमा आपके सामने पेश किया कि महंगी खरीद के हम सस्ती बेचते हैं। सर्कुलर डेट जो हमारे कुओं का वेल हेड का था वो हमने ख़त्म कर दिया। उसके अगर तनासुब में थोड़ी सी कमी बेशी आती है डॉलर रुपए के तनासुब की वजह से तो हम 6 महीने के बाद उसको फिक्स कर देते हैं ताकि वो सर्कुलर डेट फर्दर इकट्ठा ना हो। LNG वाला अभी हमने फिक्स करना है क्योंकि वो जब बोझ डालेंगे तो बहुत बोझ पड़ेगा, तो वो भी हम फिक्स करने के लिए आजकल तगोदौ कर रहे हैं कि LNG का भी सर्कुलर डेट में एडिशन जो है ख़त्म कर दें। मगर वेल हेड्स का आधा काम हम कर चुके हैं, आधा काम हमारा रहता है। मगर उसकी वजह से वो जो डेट वो जो बढ़ रहा था उसकी रफ्तार जो है वो हमने उसके ऊपर कंटेन कर लिया है। ये LNG का मुकदमा। आप कुछ रिफाइनरीज के हवाले से कहना चाह रहे हैं? रिफाइनरी के हवाले से पूछना था कि वो सऊदी रिफाइनरी और मुकद्दर जी। वो मामला कब तक पाकिस्तान जी मामला इंशाल्लाह देखें, हमारी तो कुछ दिन रह गए थोड़े से, तो कोशिश ये है कि उसको कॉन्क्रीट फॉर्म में कर जाएं और कुछ साइन कर जाएं। मगर क्योंकि उसमें दीगर ममालिक भी शामिल हैं तो मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो रोज़ वो एक दिन काटता हूँ कि एक और दिन गुजर गया, इतने दिन रह गए, इतने दिन में ये करना है मुआहिदा। तो उस पर बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जाने से पहले पहले कोई ना कोई चीज़ फाइनल। जैसे कि रशिया से पाकिस्तान में लिया, हालांकि इतनी उनके बदनियाँ भी थी, इसके पाकिस्तान जो है इसमें गैस का बड़ा शदीद बहरान है। मतलब कुछ अजला ऐसे भी हैं जहाँ पे गैस बिल्कुल भी नहीं आती। तो ईरान पाइपलाइन जो मुकम्मल हो चुकी है उस पर अभी क्या? नहीं मुकम्मल नहीं हुई, नहीं मुकम्मल नहीं कब हुई, तक कंप्लीट होगी? नहीं वो हम बहुत थोड़ा काम हुआ है उस पर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ईरान पाइपलाइन के अंदर कुछ 5-6 मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, बैनुल अक़वामी सैंक्शंस हैं जो जिनकी जद में पाकिस्तान आता है। हम इस वक्त, हमारे दोस्त मुल्क है ईरान, हमने उनसे बड़े साफ़ और शफाफ अल्फाज में कहा है कि देखें आपकी गैस हमारी ज़रूरत है, आपकी तो गैस है, हमारी तो ये ज़रूरत है और हम ये आपसे गैस लेना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे तरीके से, आपने रूस की एग्जांपल दी, बिल्कुल उसी तरह कि पाकिस्तान किसी सैंक्शंस की जद में नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट अबव बोर्ड तरीके से। तो उसमें जो भी कानूनी तौर पे हो सकता है, डिप्लोमेटिक तौर पे डिप्लोमेटिकली हो सकता है, वो हम इस वक्त कर रहे हैं। हम इंगेज्ड हैं ईरान के साथ भी और वो तमाम एजेंसीज़ के साथ भी जिन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, और उनसे भी इल्तमास कर रहे हैं कि हमें कुछ वेवर शेवर दें, और ईरान को भी कह रहे हैं कोई ऐसा तरीका ढूंढें कि हम पे कोई, क्योंकि अगर हमारे पर पाबंदियां लग जाएं, इक्तसादी पाबंदियां लग जाएं, तो आपको पता है गैस करते करते बिल्कुल बाकी चीज़ों से भी जाएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं एक बैलेंस्ड प्ले, लेकिन हम चला रहे हैं इसको बाकायदा, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पर। मतलब सर एक दूसरी तीसरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ इंसानी हकूक के मुतल्लक ਜਿਹੜੇ लोग बोले ने और जिन्हों के आस्ते बोले ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੁxtਲਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ। आई मीन कह दे तो कह दे, लेकिन असल बात यह है कि जो चेहरा है असल कहने वाले का वो अवाम के सामने एहतजाज कर भी लेंगे, तो एहतजाज अभी भी ये एहतजाज ही है ना यार। आपके सामने बैठे क्या कर रहे हैं, ये अवाम को इतने करोड़ लोग बैठे हुए हैं, उनको क्या कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ये उनके दिल की आवाज़ है कि इजराइल की ऐसी की तैसी, इजराइल पहले ज़रा फ़लस्तीन अपना घर तो समेटे, देखे तो सही वो बच्चे बच्चियों के साथ क्या कर रहा है, इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले। तो ये एहतजाज ही है, को फॉर्मल एहतजाज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कर लेंगे, लेकिन ऐसी क्या बात है, वो तेरे फिराक में हम जी बुरा नहीं करेंगे।